اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ سورہ انفال آیت نمبر 45۔ ہم نے یہ جانا ہے کہ گزشتہ درس میں غزوہ بدر سے متعلق بہت ساری باتیں آتی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جو جنگ سے متعلق کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، اس کا اللہ نے بڑے اختصار کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ یا جماعت سے ملاقات کرو، یعنی دشمن سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے ملنے کی تم خواہش نہ رکھو، لیکن ہاں جب دشمن سے ملاقات بھی ہو جائے اور بالکل تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے تو پیچھے بھی نہ ہٹو۔ اول تو خواہش نہیں رکھنا ہے کہ دشمن سے میں ملاقات کروں اور جنگ ہو اور ہمارے اور اس کے درمیان ایسا ہو، لیکن جب بات یہاں تک پہنچ جائے کہ مجبور ہو کر کے ہمیں ایسا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر پیچھے بھی نہ ہٹو۔ یہ آیت کریمہ یا یہ جو تشریح ابھی ہم نے اور آپ نے سنی ہے، تھوڑا سا ماضی قریب کے حالات میں آپ جائیے۔ نہیں امید رکھنا ہے کہ ہمیں کہیں اکیلے میں پا کر کے لوگ ہمارے اوپر پل پڑیں، حملہ کریں، چند لوگ مل کر کے اکیلا شخص کے اوپر سارے لوگ حملہ کریں۔ یہ امید نہیں رکھنی ہے کہ اگر مل جائے میرے ساتھ ایسے حالات ہوں تو میں ایسا کروں، امید نہیں رکھنی ہے۔ لیکن اگر ایسے حالات سے کسی کا گزر ہو جائے تو پھر سیلف ڈیفنس کرنے میں کبھی بھی آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ گویا آیت کریمہ ایک اصول بتا رہی ہے کہ اے ایمان والو، کون؟ اے ایمان والو، جب تم کسی دشمن سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر تم ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر خوب کرو۔ گویا کہ ایسے حالات میں بھی، کتنے بھی مشکل ترین حالات ہوں، اللہ کا ذکر نہ چھوڑو۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، کتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، لیکن آدمی کو نماز کا وقت اگر آ گیا ہے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہر حالت میں پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اپنی زبان سے تسبیح اور تحمید وغیرہ بھی کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی کہتا رہے۔ تو بہرحال ہمیشہ آدمی کو اللہ کا ذکر بکثرت کرنا چاہیے۔ تو گویا دو چیزیں آدمی کو اختیار کرنا ہے، ایک تو یہ کہ ثابت قدم رہنا ہے، دوسری چیز اللہ کا ذکر بکثرت کرنا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے کامیابی ملتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، اگر تم اختلاف کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کیا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اختلاف نہیں ہوگا۔ جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹیں گے وہاں اختلافات کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی بنیاد ہے جو لوگوں کے درمیان کے اختلافات کو ختم کرتی ہے۔ یہ واحد قرآن اور حدیث ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے گی اور اتحاد اور اتفاق قائم کر دے گی۔ یہ دو کتاب قرآن پاک اور احادیث نبویہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک سبب بتایا، اگر تم اختلاف کرو گے تو یاد رکھو کہ اس کا برا نتیجہ کیا ہوگا۔ فتفشلوا، تم بزدل بن جاؤ گے۔ یہ کیسے؟ اختلافات کی وجہ سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے باہمی اتحاد اور اتفاق انسان کے لیے ایک دوسرے کی تھوڑی تھوڑی طاقتیں ملا کر کے اپنے دشمن کے دلوں میں ایک رعب اور دبدبہ پیدا کرتی ہیں۔ یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان بکھر جاتا ہے کسی بھی بنیاد پر، خواہ جو ہے جاہ و منصب کی وجہ سے، عہدہ و منصب کی وجہ سے اختلاف ہو، یا پراپرٹی اور جائیداد کو لے کر کے اختلاف ہو، یا آدمی تکبر اور غرور میں آ کر کے الگ رہنا چاہتا ہے اور اختلافات میں جو ہے اپنے قوم سے، اپنی جماعت سے، اپنے اہل و عیال سے الگ رہنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، مطلب اس کی شان و شوکت باقی نہیں رہتی۔ اور ایسے مواقع جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق کے مواقع ہیں تو آدمی شان و شوکت کا ظاہری طور پر بھی احساس کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ عید کے لیے جب سارے لوگ ایک ساتھ نکلتے ہیں
اور پھر دوسرا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدلنے کا بھی حکم دیا ہے کہ تم متحد ہو کر کے جب جاؤ تو اور راستے سے جاؤ، واپس آؤ تو اور راستے سے آؤ، تاکہ تمہاری شان و شوکت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ تو بہرحال اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا لوگوں کے لیے شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے اس کے دل میں ایک رعب اور دبدبہ پیدا ہوتا ہے۔ دشمنوں نے کب کب فائدہ اٹھایا، آپ بتائیے؟ ان مواقع پر خوب فائدہ اٹھایا ہے جب دیکھتے ہیں کہ لوگ اختلافات میں ہیں۔ آج ہندوستان کے موجودہ حالات میں جو کچھ بھی مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی ہیں، بلا شبہ یہ لوگوں کے آپسی اختلافات کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اگرچہ مسلکی اختلافات ہیں لیکن یہ اختلافات ایسے نہیں تھے کہ ہم ایک دوسرے کو غلط سمجھنے لگیں۔ یہ اختلافات اس حد تک تھے کہ ہم اگر باہم بیٹھ کر کے اس کو حل کرنا چاہیں، اعتدال کی راہ ہر حالت میں نکل جاتی ہے۔ اعتدال مطلب آدمی کی جو شدت ہے وہ دونوں طرف سے جو شدتیں ختم کر کے ایک درمیان کا راستہ نکالنا چاہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جڑا ہوا ہے، تو وہ نارمل بات ہے کہ نکل ہی جائے گا۔ اور ایک بہت مشکل چیز ہے، یہ آپ لوگ ذہن میں بیٹھا لیں کہ ہمارے ہاں علم اتنا محدود ہو گیا ہے، علم یعنی کتاب و سنت کی جو تعلیم ہے اور علم ہے اتنا محدود کر دیا گیا ہے، اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، بقیہ جو کوئی دوسرا کر رہا ہے ہمارے عمل کے برخلاف ہے وہ غلط ہے۔ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے اور جو سامنے والا دوسرا کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ یہ تو آپ کی علم کی بنیاد پر آپ کو آپ کا صحیح لگ رہا ہے، اور جو آپ نہیں کر رہے ہیں دوسرا کوئی کر رہا ہے تو وہ سب غلط ہے۔ نہیں، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آدمی کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں حق باتیں تلاش کرنی ہے، لیکن یہ کہ ہم جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ کسی بھی چیز کی بنیاد پر اختلاف کا امکان ہو، چاہے عہدہ و منصب کی لڑائیاں ہوں جیسا کہ موجودہ دور میں خوب ہو رہی ہیں، چاہے جائیداد اور پراپرٹی کی لڑائیاں ہوں جیسا کہ یہ بھی خوب ہو رہی ہیں، یا آپس میں لین دین کے مسائل کی وجہ سے اختلافات ہوں، یا یہ ہے کہ آدمی کے جو ہے دینی چیزوں میں اختلاف ہو، کسی بھی قسم کا اختلاف انسان کے لیے بڑی ناکامی کا باعث بنتا ہے، بزدلی اس سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو شان و شوکت ہوتی ہے وہ شان و شوکت مٹ جاتی ہے، دشمن کے دلوں میں جو رعب اور دبدبہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ساری چیزوں کا حل اللہ نے بتایا وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ صبر کرنے سے ختم ہوگا۔ اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ صبر کرنے سے۔ تھوڑا سا میری پراپرٹی، میرے جائیداد، میرے لین دین میں کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے، صبر سے کام لے لو۔ آج نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد مل جائے گا، تھوڑی دنوں کے بعد مل جائے گا۔ جب آدمی عجلت پسند اور جلد باز ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے اسی وقت فیصلہ چاہتا ہے، یا یہ ہے کہ آدمی تکبر اور غرور میں آ جائے، صبر نام کی چیز اس کے اندر باقی نہ رہے، نفس پہ کنٹرول نہ رہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ اٹھتا جائے، تو پھر یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی اختلافات میں پڑتا ہے۔ اور اگر یہ ساری خوبیاں ہیں جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا جو صبر سے متعلق ہیں، تو پھر انشاءاللہ اختلافات کے راستے نہیں کھلیں گے اور خالص اتحاد اور اتفاق قائم رہے گا۔ بہرحال اتفاق کو قائم کرنے کے لیے انسان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور صبر ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے بتایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط۔ اور اے صحابہ، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن لوگوں نے اپنے گھروں سے نکلتے وقت گھمنڈ اور تکبر کا اظہار کیا اور لوگوں کو دکھایا تھا، اور وہ اللہ کے راستوں سے روکنے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے عملوں کو اپنے احاطے میں کیے ہوئے ہیں۔ یہ پھر سے کفار مکہ کا جنگ بدر کے لیے نکلنے کا جو انداز تھا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قافلہ جب خطرے میں تھا تو اس وقت قافلے نے کہلوا بھیجا مکے میں کہ بڑی تعداد آ جائیں، مسلمانوں سے ہمیں لڑائی کرنا ہے یا ہمارے قافلے کی حفاظت کے لیے۔ تو ابو جہل بڑے شان و شوکت کے ساتھ بڑی تعداد لے کر کے مکہ سے نکلا، روانہ ہوا۔ اس وقت بینڈ باجے بجائے گئے اور خوب لوگوں کے سامنے اظہار ہوا، بطرا ورئاء الناس، گھمنڈ اور تکبر کی جتنی خصلتیں تھیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس قافلے کے ساتھ رہیں، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے، اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہوئے نکلا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم لوگ ایسے نہ ہو جانا کہ تم نکلنا تو اللہ کے لیے نکلنا، اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، اللہ سے لو لگائے ہوئے،
اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے نکلنا، اپنے اوپر گھمنڈ اور تکبر اور اپنی شان و شوکت پر تکبر کرتے ہوئے نہ نکلنا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے عملوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک آیت اور ہے اور پھر رکوع پورا ہو جائے گا، ترجمہ سن لیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور آپ ان اوقات کو بھی یاد کیجیے جب شیطان نے ان کے لیے ان کے عملوں کو خوب مزین کر کے پیش کیا تھا۔ گویا کہ شیطان نے کفار مکہ کا یہ عمل جو وہ مکہ سے نکل رہے تھے غزوہ بدر کے لیے یا جنگ بدر کے لیے، تو بڑا اچھا بنا کر کے پیش کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس پر ہرگز انسان کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے۔ اس عمل کو شیطان نے کفار کے سامنے ایسا بہتر طریقے سے پیش کیا کہ وہ لوگ اپنے مال سے، اپنی جائیداد سے، اپنے جانوں کو لے کر کے ساری چیزوں سے نکل پڑے تھے۔ تو گویا شیطان آج ہمارے عملوں کو بھی مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو دل کے اندر کہیں نہ کہیں سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اس وجہ سے تو صحیح ہو سکتا ہے، غلط تو ہے، لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ہے، لیکن وہ دل میں کہیں نہ کہیں سے ایک اشارہ ملتا ہے، ٹھیک ہے کر لو۔ تو یہ جو ٹھیک ہے کر لو ایک اشارہ آتا ہے نا، یہی اصل میں شیطان ہے جو عمل کو مزین اور خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور شیطان انسان کے جو ہے روپ میں آ کر کے یہ بھی کہا کہ دیکھو آج کے دن تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم 1000 ہو، وہ 313 ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں بھی تو تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، دیکھو حوصلہ دیا، خوب حوصلہ دیا۔ اصل میں یہ ایک اشارہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا بنو کنانا، جس کا کچھ مسلمانوں سے تعلق ہوا کرتا تھا، تو کفار کہتے تھے کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ بنو کنانا عین وقت پہ پھر جائیں اور مسلمانوں کا ساتھ دے دیں، پھر ہمارے لیے مشکل کھڑی ہوگی۔ تو شیطان بنو کنانا کے سردار کی شکل میں آ کر کے کفار کے سامنے پیش ہو کر کہا رہے ہمارا پورا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے، چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، پڑوسی بن کر کے تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اور فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اللہ نے فرمایا جب دونوں جماعتیں مل گئیں، مسلمانوں کی اور کفار کی، جب دونوں جماعتیں بدر کے مقام پر آپس میں مل گئیں اور مٹ بھیڑ ہونے لگی، تو نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا، واپس ہونے لگا۔ تو لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بنو کنانا کے سردار۔ تو اب اس کے بعد اس نے کیا جملہ کہا ہے، اللہ نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو تم سے بری ہوں، دیکھو میں نہیں جانتا، میں تو تم سے برات کا اظہار کرتا ہوں، انی ارا ما لا ترون، تو میں تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ ابھی بھی دیکھیے کہ وہ کیا جملہ کہہ رہا ہے شیطان، یہ نہیں کہتا کہ تمہاری جو ہے لازمی چیز ہے کہ تمہاری ہار ہوگی اور یہ مسلمان جیت جائیں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے انی ارا ما لا ترون، باتوں میں الجھا کے بھاگ رہا ہے، میں تو وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، یہ نہیں کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، گویا کی جنگ ابھی جاری رکھو۔ دیکھیے شیطان کی سب سے بنیادی محنت اور کوشش اور اس کی سوچ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک میں لت پت رہے اور کفر اور شرک کی حالت میں اس کو موت آئے۔ ہر انسان کے تعلق سے شیطان یہ بنیادی سوچ رکھتا ہے، اس کی آخری سانس تک اس کو بہکاتا ہے یہ سوچ کر کہ کسی طریقے سے کفر میں اور شرک میں لت پت رہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو۔ تو کفار مکہ کے لیے بھی اس نے یہ سوچا کہ چلیں یہ جنگ کریں اور لڑیں بھڑیں، ان کی بھی جو ہے کفر کی حالت میں یہ زیادہ سے زیادہ لوگ وفات پائیں۔ تو اس نے کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اخاف اللہ، اور مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان یہ باتیں کہہ کر کے بھاگا۔ دیکھیے یہ بہت مختصر سا رکوع ہے لیکن ترجمہ اور تشریح کی وجہ سے زیادہ ہو گیا۔ یہ رکوع بہرحال اس کا ترجمہ اور تشریح ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ خلاصے کے طور پر دو باتیں ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہیں، اور وہ یہ ہیں کہ یقیناً ہمیں ہر موقع پر ہر لمحہ اختلافات سے بچ کر باہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اتحاد اور اتفاق کی بنیادی وجہ یا بنیادی سبب یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی صبر اور تحمل کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل کرے تو اتحاد اور اتفاق قائم رہیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان یہ صحابہ اکرام جو 1000 کی تعداد سے لڑے اور پھر ان کے لیے کیا کیا مشکل حالات آئے، تو اللہ کی مدد یہ بھی تو ہو سکتی تھی کہ وہ مدینہ میں بیٹھے رہیں اور کفار سارے کے سارے ہلاک اور برباد کر دیے جائیں، ساری کی ساری چیزیں ہو جائیں۔ نہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے،
یہ اسباب سے جڑی ہوئی دنیا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین کی مدد تب آئے گی جب آپ قدم آگے بڑھائیں گے. ہم گھروں میں بیٹھ کر صرف دعاؤں پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ کے نام پر اور اللہ کے بھروسے کے نام پر ہم گھروں میں بیٹھے رہیں, کوئی اقدام نہ کریں, تو پھر کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. انسان کو قدم آگے بڑھانا ہوگا, توکل کرنا ہوگا, دعائیں کرنی ہوگی, پھر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. کیوں؟ یہ دنیا دار الاسباب ہے, اسباب سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں, اور اللہ مسبب الاسباب ہے. وہ اسباب پیدا کرے گا جب ہم اور آپ کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم کر دے, ہمیں الفت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے, ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر عمل کرنے والا بنائے. آمین.